آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے؟ ان کو ہونا ہی چاہیے. یعنی سیاست کے اندر پاکستان کا آئین جو ہے وہ فوج کا رول کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں. وہ خان صاحب سے آپ سے پوچھیے گا کہ کیا ان کا مطلب ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں کا ایکسپلینیشن سمجھا سکیں گے. میں ان کی باتوں کو میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا. neither I am his advocate. he has been and he is my leader. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین میں نے تو جستجو اور جدوجہد ان کے ساتھ کی ہے نا. بیفور انہوں نے مجھے نامزد کیا، اس میں 22 سال جب انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی جو میں لینا نہیں چاہتا تھا، مگر 22 سال میری ان کی اکٹھا ایک محنت ہے، ایک جستجو ہے، ایک خواہش ہے، خواب ہے، جس کے لیے میں بھی کوشش کرتا رہوں گا، وہ بھی کوشش کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب، سویلین سپریمیسی کی آپ ہمیشہ بات کہے تھے. آپ نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ اب موجودہ حکومت بہتر تعلقات کر رہی ہے، تو نقصان بہت ہو گیا. ہونے بھی چاہیے. اس سائفر کے ایشو میں بہت نقصان ہو. نہیں، ہونے بھی چاہیے. اور خود پارٹی کے لیے بھی ہوا ہے. میں نے تو وہ خط چیف جسٹس کو بھیجا. آئی ایم کنونسڈ کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ کنونسڈ آن دا فیکٹ کہ سازش ہوئی، مگر میرے شبہات ہیں. اچھا کہ تحقیق ہو. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اسموکنگ گن نہیں ملے گی آپ کو، ان چیزوں میں نہیں ملتی. لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا، شہادت ہوئی ان کی، اس کے بعد جناب ایوب خان نے اپنی کتاب میں لکھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، ہمیں دوست چاہیے، ہمیں آقا نہیں چاہیے. بھٹو صاحب نے میتھ آف انڈیپینڈنس لکھی. بھٹو صاحب ایک کاغذ ویو کرتے رہے جب ان کو ہٹایا گیا، یاد ہے آپ کو؟ جی ہے نا، راولپنڈی میں. اس کے بعد ضیاء اللہ صاحب کے جناب جہاز کا کریش ہوا، ہے نا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، ہے نا. اوجڑی ڈیزاسٹر ہوا، ایبٹ آباد کانسپریسی ہوئی، میمو گیٹ کی کانسپریسی ہوئی، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا. تو میں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی تھی کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی کر لیں. انہی دنوں انڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈگنیفائڈ کنٹری کے حوالے سے زبان کا استعمال بہتر ہونا چاہیے. اور پاکستان کی حکومت نے ڈیمارش کیا تھا اس کے اوپر، اور اس نے بھی اگری کیا کہ آپ نے ایک ایکشن لیا کہ ڈیمارش کیا. ڈیمارش کیوں کیا کہ وہ الفاظ نہیں درست نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، حکومت اور عمران خان کے درمیان جو جاری سرد جنگ ہے، اب اس میں مزید شدت آ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان پہلے پنجاب حکومت کے زور پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو سلاخوں کے پیچھے بھیجتے ہیں، یا پھر حکومت عمران خان کی دکھتی رگ، جن میں طارق شفیع، رفیع لاکھانی، محمد زمان، عامر کیانی اور سردار اظہر جو ہے ان کی گرفتاری پہلے ہوتی ہے. ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں اور حامد زمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت اتنی اہم گرفتاریوں کے باوجود اس وقت تک عمران خان کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا، اور وہ خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اپنی آڈیو لیکس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ وہی عمران خان ہے جو کل تک کہتا تھا کہ آڈیو جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، جو خفیہ ادارے جو وزیر اعظم ہاؤس کی ریکارڈنگز کرتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. اس سے جو ہے وہ اپنا جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج وہی عمران خان نیازی حکومت سے نہیں بلکہ جو ہے وہ اس آڈیو لیک سے پریشان ہو کر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. اور عدالت سے عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ عدالت سے استدعا کریں گے کہ وہ آڈیو لیکس کے حوالے سے پہلی فرصت میں ایک GIT تشکیل دیں. پرائم منسٹر who can also resist the army chief. پرائم منسٹر ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کئی آتے ہیں، اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جاتے ہیں، باہر فلیٹس ہوتے ہیں، باہر پیسہ بچوانا شروع ہو جاتا ہے. فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. اوکے. تو اب جو میں کرتا ہوں، جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے. اچھا. IB کو بھی پتا ہوتا ہے، ISI کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل. پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا چاہیے. نہیں، دیکھو منصور، یہ یاد رکھو، آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، یہ جو کریں گے CIA کو پتا ہوگا، کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں.
جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق، سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہم نہیں، دنیا کے اندر جو بھی ملک ہے تکڑا ملک ہے جن کی انٹیلیجنس ہے، ان کو ہمیشہ اپنے سربراہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر انفارمیشن پتا ہوتا ہے. اگر انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی گفتگو سن رہی ہے، یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ، آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی، اچھا، اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں وہ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا، پہلے یہ کلیئر ہو جائے جی. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، میں ایسا کہہ دوں، میرا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، ہاں، کیونکہ انٹیلیجنس سے پروٹیکشن ہوتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لیے، مطلب میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی وہ تو دیکھیں نا، ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون آپ کو مجھے پتا ہوگا کون آپ کو کال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، تو یہ پتا ہوتا ہے. اوکے. فون ٹیپ، ٹیلی فون ٹیپ، گھر ٹیپ، نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا. میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے اوپر جاسوسی کرو؟ کیا آپ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جوڑ توڑ کرو کہ کس کو اب لے کے آنا اور کس کو گرانا ہے؟ کیا آپ کو کوئی فکر ملکی ہے یا نہیں ہے کہ چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا ہمارے؟ کوئی آپ کو فکر ہے کہ جو پاکستان کا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے سارے ڈاکو مل کے؟ کیا یہ کام رہ گیا کہ جی ٹیلی فون ٹیپ کر کے پتا چلا ہو جائے عمران خان کیا کہہ رہا ہے یا اعظم خان سے کیا بات کر رہے ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھا؟ گھر کے فون ٹیپ کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، کبھی ان کو پکڑ لیتے ہیں سوشل میڈیا کو لوگوں کی، جی تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ لوگوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دیتے ہیں. میڈیا کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. میں وہ ہیومن رائٹس والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کدھر چھپ گئے ہو آپ؟ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں آزادی رائے کا گلا گوندا جا رہا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو شور مچ جاتا تھا کہ وہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے. ایک ٹی وی چینل بتاؤ جو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی. جی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس سے پہلے ہی مختلف آڈیو لیکس کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں. ایک اس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور FIA کی ایک کمیٹی الگ ہے سائبر ونگ کی جو اس تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے. تاہم اس وقت جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے عمران خان کو، وہ سیف اللہ نیازی اور حامد زمان، یہ دونوں اتنے کمزور اعصاب کے شخص نکلے ہیں کہ جنہوں نے FIA کی جو ہے وہ میزبانی میں جاتے ہی یا مہمانی میں جاتے ہی انہوں نے نہ ان کی کوئی خاطر تواضع کی، نہ ان کے ساتھ کوئی ان کا جو اصل رنگ ہوتا ہے وہ دکھایا. تاہم جو میاں مٹھو بن کے اور طوطے کی طرف فر بولنے لگے، اور جس کی وجہ سے عمران خان کے لیے انتہائی صورتحال نازک ہو گئی ہے. ناظرین، انتہائی صورتحال اس وقت ناظرین تشویشناک صورتحال اس وقت بھی پیدا ہوئی جب محمد زمان کے نے جو مختلف اکاؤنٹس کھول رکھے تھے، ان اکاؤنٹس میں $6,25,000 اور دیگر رقوم مختلف جو ہے وہ ٹائم پر آتی رہیں، اور پھر ان اکاؤنٹ سے جو ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹ تھے، تو یہاں سے پھر یہ اکاؤنٹ انصاف ٹرسٹ کو منتقل ہوتی رہی. یعنی اس طرح اگر دیکھا جائے تو جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز ہم کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو ٹریلینز آف روپیز کی ایک ایسی جو ہے وہ جال سازی ہوئی ہے، ایک ایسا دھندا ہوا ہے، گورکھ دھندا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کے اچھے چیٹر اور اچھے جو ہے وہ دو نمبری کرنے والے دماغ رکھنے والے
ताहम नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान चाहते हैं कि हर सूरत में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हो, लेकिन इमरान खान की बदकिस्मती है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से, यानी एक वफाक के वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के हवाले से एक ऐसा केस निकाला है जिसकी कोई अहमियत तक नहीं है, और इसके बदले में अब वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से राना सनाउल्लाह सिर्फ 1 महीने के लिए जेल चले जाएं ताकि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकें। नाज़रीन, आज भी मीटिंग्स होती रहीं, मीटिंग्स हुई इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, मीटिंग हुई इनकी पॉलिटिकल कमेटी की, मीटिंग हुई इनकी लीगल कमेटी की, लेकिन इन तमाम मीटिंग्स का जो लुब्बे लुबाब था वो ये निकला कि कुछ भी नहीं। ये भी कभी हुआ पाकिस्तान में, और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाएं जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमें डरा धमका के किसी तरह इनको कबूल करवा लें। ये सुन लो, ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों डाकू और इनके हैंडलर, सुन लो, ये कौन नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी, जो इनके साथ लगेगा। तो इस वक्त भी सारा दिन आज कौम इंतजार करती रही कि आज तो कम से कम इमरान खान किसी भी सूरत में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लेकिन आज भी उन्होंने वही डराने धमकाने की बातें की और वही कहा कि लॉन्ग मार्च होगा और यूं होगा, और मैंने जो हिकमत अमली तैयार करके रखी है। नाजरीन, हिकमत अमली जो इमरान खान ने तैयार कर रखी है, ज़रा उसके मैं आपको खदोखाल बता देता हूँ। वो खदोखाल ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इनके बाकायदा जो कुछ जत्थे हैं या कुछ लोग हैं, वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पिछले 10-15 दिनों से ये सिलसिला जारी है और वो उनको मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मकामात पर उनको रखा गया है और वहाँ पर उनको पनाह दी गई है। और इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में डंडे, लाठियाँ और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद मुंतकिल हो रही हैं। अब जो लॉन्ग मार्च होगा वो बाहर से तो जो होगा सो होगा, लेकिन जो कुछ अंदर से होगा वो बहुत बड़ी भयानक सूरत हाल को जन्म देगा। अगर ये जो जत्थे इन्होंने पहले से मंगवा के यहाँ पे रख दिए हैं, जिस तरह 25 मई को किया था या उसके बाद भी एक बार इस तरह करने की कोशिश की थी, तो अगर ये जत्थे निकलते हैं और तसादुम किसी सूरत हाल पैदा होती है और आर्टिकल 245 के तहत जो इस्लामाबाद का रेड जोन है वो आर्मी की तहवील में होता है और फिर गोली चलती है, तो क्या होगा। तो नाज़रीन, इमरान खान न अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने हिर्स, हवस और भूख मिटाने के लिए, अपने इक़्तिदार की खातिर कई नौजवानों की ज़िंदगियां कुर्बान करने और दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गए और ये जत्थे मुतवातिर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूँ कि वज़ारत दाखिला ने एक खुसूसी टास्क दिया है FIA को, और FIA को सख्ती से कहा गया है कि किसी भी सूरत में तारिक शफ़ी, रफ़ी लाखानी, मोहम्मद ज़मान, आमिर कियानी और सरदार अजहर फारूक को गिरफ़्तार किया जाए और इनकी गिरफ़्तारी के लिए जिस तरह के वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो वसाइल इस्तेमाल किए जाएं, ताकि इनकी गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान निहत्ते हो जाएंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इमरान खान की सारी करप्शन का रिकॉर्ड इनके या तो दिमागों में है, या तो इनके मोबाइल फ़ोन्स में है, या फिर इनके लैपटॉप्स में है, या फिर इनकी ईमेल्स में है, या फिर इनके जो खुफिया अकाउंट्स हैं जो भी निकलेंगे या तो उनमें है। तो बहरहाल इन अशखास की गिरफ्तारी आइंदा 24 से 48 घंटों में हर सूरत में होनी है। और इस हवाले से कल इमरान खान जो है कल राना सनाउल्लाह इस जो एंटी करप्शन के जो निकले हुए हैं वारंट गिरफ्तारी, नॉन बेलेबल वारंट, तो उसके हवाले से वो अदालत से रुजू करेंगे और वहाँ से वो राहदारी ज़मानत हासिल करेंगे और कोर्ट में जाके वो पेश होंगे। और इतनी सी बात है, उसके बाद क्या होना है। आप भले इस वक्त कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ
اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے عذاب سے گزرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی کی طرف سے داخل جو ایک پٹیشن تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے کو فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں تحقیقات سے روکا جائے یا اگر نہیں روکا جا سکتا تو انہیں گرفتاریاں کرنے سے اور ہراساں کرنے سے روکا جائے. تو تاہم آج عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو پٹیشن تھی ان کی اس کو خارج کر دیا گیا اور ایف آئی اے کو ہدایت کی گئی کہ وہ قانون کے مطابق اپنی کارروائی جاری رکھیں. اور دوسرا دھچکا عمران خان کو اس وقت لگا جب عمران خان کی پی ٹی آئی کی طرف سے آرٹیکل 144 کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ آرٹیکل 145 کو ختم کر دیا جائے، یہ آئین سے متصادم ہے. تو ناظرین، اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جن صوبوں میں آپ کی اپنی حکومت ہے کیا آپ نے وہاں سے آرٹیکل 144 کو ختم کیا ہے، یا جب آپ کی وفاق میں حکومت تھی تو کیا اس وقت آپ نے آرٹیکل 144 کا استعمال نہیں کیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، اس میں عدلیہ کیا کر سکتی ہے؟ تو بہرحال پھر بھی انہوں نے اس کو غور کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور پھر اس درخواست کو بھی خارج کر دیا. ناظرین، ایف آئی اے کی جو درخواست ایف آئی اے سے متعلق درخواست تھی اس کے خارج ہونے کے بعد عمران خان سمجھ لیں کہ یہ دروازہ بھی بند ہو گیا. اب معاملات وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ خود متنازع ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود متنازع ہو چکے ہیں اور جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب نہ کرنے پر اس وقت چیف جسٹس عمر بندیال سخت دباؤ کا شکار ہیں. تو ناظرین، اس وقت ان کو کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اب لاڈلا نہیں رہا، کیونکہ اس دن جو چیف آف آرمی اسٹاف نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب جتھے دشمن یا کوئی بھی ہمارے ملک کی سیاست کو، ہمارے ملک کی معیشت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ کے جیل میں چلے جانے سے آپ لانگ مارچ نہیں کر سکتے. اور اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یا جو حکمت عملی آپ بنا رہے ہیں، جس حکمت عملی کے تحت آپ جتھے اسلام آباد میں داخل کر چکے ہیں، کیا مجھ جیسا ایک شخص جانتا ہے تو کیا اس ملک کے جو اہم ادارے ہیں وہ اس سے بے خبر ہیں؟ کیا خفیہ ادارے بے خبر ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو خبر ہے. بہرحال پتہ ہے تو صرف آپ کو نہیں ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ آپ نے کب دینی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.